چار قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جواد جس کی عادت ہوتی ہے جھوٹ. ایک ہوتا ہے سخی، جواد کے بعد آتا ہے سخی. پھر کنجوس جس کو عربی میں بخیل کہتے ہیں، اور ایک اس سے بھی نیچے کا درجہ ہے جس کو کہتے ہیں شح. ٹھیک ہے، اب ان چاروں کی تعریف سمجھ لیں. جواد کون ہوتا ہے؟ جواد وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات پر خرچ نہ کرے، دوسروں پر خرچ کرتا رہے. اور ہمارے آقا جواد ہیں. نبی پاک اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. آقا بانٹتے بانٹتے بانٹتے، یہاں تک روایتوں میں لکھا کہ نبی پاک کے پاس کوئی ظاہری نعمت ہوتی، صحابہ آتے، نبی پاک بانٹتے رہتے. اب ظاہری نعمت ختم ہو گئی، اب کوئی سائل آ جاتا، آقا یہ نہ فرماتے میرے پاس ختم ہو گیا ہے، نہیں ہے، فرماتے جاؤ فلاں دکان سے میرے نام سے خرید لو، اس کو رقم میں ادا کر دوں گا. جواد، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اس وصف تک تو شاید ہم نہ پہنچ سکیں. اب آتے ہیں سخی. سخی کیا ہے؟ سخی کی تعریف یہ ہے جو اپنی ذات پر بھی خرچ کرے اور دوسروں پر بھی خرچ کرے. یہ بندے کو بننا چاہیے، سخی ہونا چاہیے. پھر آتے ہیں بخیل، کنجوس. کنجوس یہ جو اپنی ذات پر خرچ کرے، کسی اور پر خرچ نہ کرے، بس میں اپنا ہی کروں گا، کسی اور کا نہیں. زکوٰۃ بھی نہ دے، پورے صدقے بھی ادا نہ کرے. یہ ہے بخیل. اور چوتھا اس سے بھی گیا گزرا، وہ کون ہے؟ شح. عربی میں کہتے ہیں وہ شخص ہے، انگریزی میں اسے کہتے ہیں اسٹنجی. مجھے اردو کا لفظ نہیں مل رہا، مکھی چوس کہہ لیں اس کو، واللہ عالم. وہ شخص ہے جو نہ اپنی ذات پہ خرچ کرے نہ کسی اور پر خرچ کرے. ایسے بھی ہوتے ہیں، خود بھی فقیر، اتنا پیسہ ہے، اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرنا، کپڑے بھی نہیں سلوانے، کھانے بھی نہیں پکانے، بچوں کو بھی نہیں دینا، باہر بھی نہیں دینا. ایسے لوگوں کے تو پھر بچے بھی انتظار کرتے ہیں کہ کب ابا جائیں گے دنیا سے تو پھر ہماری باری آئے گی. تو اللہ ہمیں بخیل اور شح ہونے سے بچائے، سخاوت کی نعمت عطا فرمائے. اب حدیث سناتا ہوں. یہ دونوں تعریفیں کیوں بیان کی؟ حدیث پاک سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ سخاوت اللہ کو کتنا پسند ہے اور سخی اللہ کو کتنا پسند ہے. ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السخی قریب من اللہ قریب من الجنہ قریب من الناس بعید من النار. سخی جو ہے وہ تین چیزوں کے قریب، ایک سے دور ہوتا ہے. آقا فرماتے ہیں سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، سخی جنت کے قریب ہوتا ہے، سخی لوگوں کے قریب ہوتا ہے. ہاں ایک چیز سے دور ہوتا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں بعید من النار، وہ دوزخ سے دور ہوتا ہے نا خوش نصیب. اب اسی حدیث کا اگلا حصہ سنو. آقا فرماتے ہیں والبخیل بعید من اللہ، اللہ سے دور، بعید من الجنہ، جنت سے بھی دور، بعید من الناس، وہ لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، قریب من النار، وہ جہنم کے قریب ہوتا ہے. اب غور کیجئے کیا بننا ہے، سخی یا بخیل، کنجوس؟ آقا فرماتے جاہل ہو اور سخی ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، افضل ہے. کس سے؟ کہ کنجوس ہو مگر عابد ہو، عبادت گزار ہے، ایک طرف جاہل ہے مگر وہ جاہل سخی ہے، عبادت گزار کنجوس ہے، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. سخی ہے مگر جاہل ہے، وہ اس کی نسبت اللہ کی بارگاہ میں افضل ہے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سخاوت کا وصف اپنے اندر رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.